خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں یعنی کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ گرامی قدر حضرات، 100 مرتبہ روزانہ دروشی پڑھنے پر یہ فضیلت اور سعادت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہم سب کو ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا سلسلہ علم و ادب کا عنوان ہے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، وغناک قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کی متحمل ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا ایک مسلمان کی پوری زندگی کو بیان فرما دیا، توجہ کے لیے، فکر کے لیے، عمل کے لیے اور عمل کی طرف رغبت کے لیے۔ پہلی چیز جو بیان فرمائی، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ گرامی قدر حضرات، جوانی کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک بندے کے اعضاء پوری قوت کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، یعنی سننے، دیکھنے، بولنے، چلنے اور پکڑنے۔ وجود جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، ضعف یعنی بڑھاپے کے آثار اس پر ابھی مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے جوانی کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ اس کو بوڑھے ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ ترمذی شریف تفسیر والے چیپٹر کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت والے دن کسی بندے کو قدم ہٹانے کی اجازت نہ دی جائے گی جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ ان 5 میں سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمر کیسے گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ دیکھیے، جوانی بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن کل عمر کا سوال الگ ہو رہا ہے اور جوانی کے متعلق کا سوال الگ ہو رہا ہے۔ جوانی وہی بہتر ہے جو سید عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عشق و وارفتگی میں دیوانی ہو، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق اور محبت نصیب ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامل اتباع نصیب ہو۔ یقیناً وہ جوانی قابل تعریف بھی ہے اور لائق رشک بھی ہے۔ پھر بڑھاپے کا غلبہ آتا ہے، سننے، دیکھنے، بولنے، چلنے پھرنے کی قوت جواب دے جاتی ہے۔ ایسی عمر میں کہ جب بندہ دنیا کے کاموں کا نہیں رہتا، پھر تسبیح پکڑ کر مسجد کا رخ کر لینا اگرچہ اللہ کے دربار میں کسی وقت کی ممانعت نہیں، اس مالک کے دربار میں کوئی کسی عمر میں بھی آ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ کریم اسے قبول فرماتا ہے۔ وہ توبہ کا قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن قابل رشک اور صاحب عظیمت وہی ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ رسول کے احکامات کی پیروی میں خرچ کرے، گزار دے، صرف کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت پسند ہے۔ خصوصاً حدیث پاک میں اس نوجوان کی بارگاہ صمدیت میں پسندیدگی کا ذکر فرمایا گیا کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہے اور خوف خدا میں اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، یا محبت الہی میں اس کی آنکھ سے چند قطرے آنسو کے ٹپک پڑے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدگی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں، اور یہ بھی سوچ اور لمبی امید اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے کہ بندہ یہی کہے کہ بس میں فلاں کام کرنے کے بعد، فراغت کے بعد میں ہوں گا، مسجد ہوگی، تسبیح ہوگی، ذکر اذکار ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کے جنازے کثرت سے اٹھ رہے ہیں، روڈ حادثات کے اندر معاذ اللہ بعض خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، بعض ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے مہلک امراض میں بعض نشے کے عادی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ الغرض حسینوں اور جوانوں کی لاشیں سوئے قبرستان رواں دواں ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جوانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہ 70 80 90 سال کی عمر کی لمبی امیدیں لگا کر غفلت کا بازار گرم رکھیں اور عبادت سے دور رہیں۔ یہ طریقہ کار، یہ سوچ اور فکر مزید غفلت میں تو ڈال سکتی ہے، لیکن راہ شوق پر گامزن نہیں کر سکتی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ بات سنتے آتے تھے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آہستہ آہستہ امراض کے ساتھ واسطہ پڑا یا دیگر مریضوں کو مختلف امراض میں مبتلا دیکھا تو یہ بات اور زیادہ یقین کی دہلیز تک لے گئی کہ یقیناً تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت مند ہونا، شفا یاب ہونا، مرض سے دور ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے انعام بھی ہے، اور بسا اوقات یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آپ شاید یہ سن کر حیران ہو کہ آزمائش صحت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی فراوانی ہو، سر سے پا تک صحت و تندرستی جو ہے وہ دامنگیر ہو، تو یہی اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ بسا اوقات بندے کو ڈھیل دی جاتی ہے، دنیا ہی کے اندر اسے آسائشیں فراہم کر دی جاتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بہرحال صحت مند ہونا اور شفا یاب پوزیشن کے اندر ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ اس سے پہلے کہ بندہ بستر مرض پر اور پھر یہ بستر مرض بستر مرگ کی طرف لے جائے تو صحت مند حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو بجا لائے اور اس کے احکامات کی پیروی کرے۔ ابھی ہم نے جوانی اور صحت کے ضمن میں اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کی بات کی، تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بس جی دین اسلام تو مسجد کے کونے میں دبک کر بیٹھنے کا درس دیتا ہے کہ محض تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنے میں مصروف رہو۔ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ معاملات کے اندر یہی ہے، جیسا کہ ہم نے کل دل جوئی کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی اور اس کے فضائل اور فوائد ذکر کیے، تو خیر خواہی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، راہگیروں کے حقوق کا خیال کرنا، مشکل زدہ افراد کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کو پہنچنا، اسی طریقہ کے ساتھ غرباء فقراء کی ہیلپ کرنا، تکلیف زدہ لوگوں سے تکلیفوں کو دور کرنا، یہ تمام امور جب نیت حسنہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کی پیروی کے اندر کیے جائیں تو یہ معمولات عبادت کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحت مند ہے تو ابھی نماز پڑھنا شروع کرے، آپ بعد میں پھر مسئلے پوچھیں گے کہ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی صحت مند ہے تو روزے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ہم نے ایک نشست میں عرض کر دیا حدیث پاک کا مفہوم کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر عذر و مرض کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے مقام اور مرتبے اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کو غنیمت جانا جائے۔ اب کیا خبر آئندہ رمضان شریف میں ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے؟ زندہ رہتا ہے تو حالت صحت میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟
تو اب صحت ہے تو اس کو غنیمت جانا جائے اور رمضان شریف کے روزے رکھے جائیں، تراویح کو ادا کیا جائے۔ ڈھیل ڈول کام کر رہے ہیں، وجود میں قوت اور طاقت موجود ہے، ضعف سے نجات ہے، تو تراویح رات کی عبادت ہے ماہ رمضان شریف کی، اس کو اختیار کیا جائے۔ تلاوت قرآن جو ہے اس کی سعادت پائی جائے۔ تو المختصر سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسری چیز بیان فرمائی کہ صحت کو مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ پھر ارشاد فرمایا وغنا کا قبل فقری کا، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ گرامی قدر حضرات، مالداری کیا ہے؟ صوفیہ کرام رحمہ اللہ علیہم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ ایک بڑا حسین سبق دیتے ہیں کہ جس بندے کے پاس تن ڈھانپنے کو لباس موجود ہو، سر چھپانے کو چھت موجود ہو، 2 وقت کا باعزت کھانا جو ہے وہ اس کو حاصل ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو ایسا بندہ مالدار ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر دنیا کی طلب، مال کی ہوس، اللہ تعالیٰ فرماتا الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تو یہ ہوس و طمع تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال بندہ مالدار ہے تو مالداری کی حالت کے اندر اس سے پہلے کہ وہ غریب اور غربت کی دنیا میں چلا جائے، اس کو غنیمت جانے۔ کیا کرے مالداری کی حالت میں؟ دیکھیے جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو جسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کرنا، پڑوسیوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، عامت المسلمین پہ خرچ کرنا، یہ سب جب رزق حلال سے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اس لیے نادار لوگوں کی مدد اور فقراء اور مساکین کی ہیلپ کرنا جو ہے، اس مال سے یہ فائدہ اٹھایا جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، مفہوم پیش خدمت ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ارشاد فرما اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، یا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اگلے جہاں میں جمع کروا دیا، بقیہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آنکھیں بند کی جائیں تو کر لی جائیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ان گنت کوٹھیاں ہوں، ان گنت دکانیں یا مارکیٹیں ہوں، سینکڑوں مربوں پر مشتمل بندے کے پاس زمین ہو، من و من سونا اور چاندی ہو، ہیرے جواہرات کی کثرت و بہتات ہو، بینک نوٹوں کے ساتھ لدے ہوئے ہوں اس کے، لیکن پہن کر ایک انسلا کفن ہی جانا ہے، ہر چیز کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے، تو میرا مال یہ بندہ کب تک کرتا رہتا ہے؟ اس بنے بنائے حسین اور فراخ اور کشادہ اور بہترین گھر میں جہاں ایک ایک چیز کے رہ جانے کی گنجائش ہے، لیکن بعد از موت اس بندے کا اس گھر میں بسیرا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس گھر سے نکل کر، اس کشادہ محل سے نکل کر قبر کے ویرانے میں جانا ہی پڑے گا۔ تو مال کو، مالداری کی حالت کو، اور دوسری بات کہ مالداری ناجائز راہ سے اختیار نہ کی جائے، اس کی طلب نہ کی جائے، اس کی کوشش نہ کی جائے۔ یہاں پر بہت زیادہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، خرچ اخراجات کے معاملے میں جب بندے کی جیب تنگ ہوتی ہے اور خرچ اخراجات کی فہرستیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر ناجائز راستوں کی طرف بھی بندہ دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ رشوت کا بازار گرم کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سود کا لین دین گوارا کرتا ہے، کم تولنا، کم ناپنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے جما لینا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے ہولناک اور جہنم میں لے جانے والے جو کام ہیں اس کی طرف بندہ راغب ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ 50-60 سال کی زندگی، اور یہ 50-60 سال بھی لمبی بات کر رہا ہوں، آپ اگر اس کو کہتے فار ایگزامپل جیسے کہا جاتا ہے 80 سال مان لیجئے، 90 سال مان لیجئے، شاعر نے کہا تھا کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اینڈ موت ہی ہے۔ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اس جہاں میں
قبر کے اندر ہی جانا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کا سامان اپنے پاس کیا موجود ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پہلے کئی بار بھی میں ذکر کر چکا، کہ جنازوں میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، حالانکہ فرماتے سوال یہ پوچھنا چاہیے یہ لے کر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ غربت دہلیز پہ دستک دے، فاقہ کشی سے کہ بندہ دامن گیر ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس سے پہلے اس تونگری کو غنیمت جانے، اور اس تونگری کو غنیمت جاننے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو وہ حدیث پاک ترمذی تفسیر والے چیپٹر کی سنائی کہ سوال ہوگا عمر کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں خرچ کی، اس کے اندر یہ سوال بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ ہے مالداری کی حالت کا صحیح مصرف، کہ کمایا بھی درست طریقے سے جائے اور خرچ بھی جائز راستے پر ہی کیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ فقر و تنگ دستی کا سامنا بندے کو کرنا پڑے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانے۔ اب ہمارا حال تو بالکل ہی مختلف ہو چلا ہے، ذمہ دار حضرات عشر کو تاوان سمجھنے لگ گئے، مالدار طبقہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ گیا، اور نبی غیب داں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، کہ فرمایا تھا کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے اور غنیمت کے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح اس میں تصرف کریں گے، یا بیت المال کا جو مال ہے اس کے اندر لوگ ذاتی مال کی طرح اس میں تصرف کریں گے، یعنی جس پر ان کا حق نہیں ہے وہ ایسے حق جتائیں گے اور اس کو کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ یہی حال ہے، زکوٰۃ دینے والا جی کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، ذمہ دار عشر کے معاملے میں دیکھیں ایک دانہ مٹی میں رول آیا، عرشوں کے مالک نے دانے کو قوت بخشی کہ اس نے زمین کا سینہ چیر کر پودا نکلا اور ایک دانے کے بدلے 100 مل گئے، تو اب وہ 100 ایک کے بدلے میں پایا ہے، اور پھر عرشوں کا مالک فرماتا میری راہ میں اس میں سے ایک دانہ دے دے، اور اب بندہ کنجوسی و بخل کا اظہار کرے اور اس کے اندر وہ ڈیزل کا خرچ، تھریشر کا خرچ، ادویات کا خرچ یا لیبر کا خرچ بیچ میں ایڈ کرے کہ یہ سب کچھ حساب کر کے ایڈ کر کے پھر میں اس میں سے عشر نکالوں گا، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ مقام شکر یہی ہے کہ وہ اگر بارش کے پانی سے فصل ہو رہی ہے تو 10واں حصہ ادا کرے کل فصل کا، اور اگر مول پانی لے کر لگا رہا ہے جیسے ٹیوبل سے پانی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کل فصل کا 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کیا جائے، یہ زمینوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس چیز کو بھی ضرور رکھنا چاہیے پیش نظر۔ قربانی کا موقع آتا ہے، اب گھر کے اندر 3 4 5 افراد پہ قربانی واجب ہے، لیکن ایک جانور پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، چھوٹے جانور پر کا سب کی طرف سے قربانی ہے، تو قربانی 2 3 4 افراد پر واجب ہوئی، اور ایک بکرا بکری یا بھیڑ دمبا ذبح کر کے یہ کہا کہ یہ سب کی طرف سے، تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ تو ان واجبات کو، اور یہ واجبات کن پر ہیں؟ جن کی وہ مالی پوزیشن ہے، جس کے لیے ایک شریعت مطہرہ نے ایک ہدف مقرر کر دیا، لمٹ مقرر کر دی، اور اللہ کریم فرماتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ یہی کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے تونگری کی حالت کو غربت و فقر و مفلسی اور مسکینی کی پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز جو حدیث پاک میں ارشاد ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کریم نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وقت انجوائمنٹ میں گزر رہا ہے، فیس بک میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ پر، ایمو پر، میسنجر پر، فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، گانے سنتے، گیمیں کھیلتے،
گراؤنڈوں کے اندر ہا ہا کرتے، قہقہے لگاتے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر ماہ رمضان میں بھی وقت ضائع کرتے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ جناب بڑی زندگی خوشگوار ہے، بڑی حسین زندگی ہے، خوب انجوائمنٹ ہے، لیکن امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو روحانی طبیب ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مبتلا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے اپنی نظر عنایت کو پھیر لیا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے۔ خود نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کام کا چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے۔ تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے چیز جو ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ اب کتنا وقت فراغت کا جو ہے وہ فضول کاموں میں گزرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم بس سٹاپ پہ دیکھتے تھے یا ریلوے اسٹیشن پہ دیکھتے تھے کہ بڑے بوڑھوں کی جیب میں بٹووں کے اندر سورہ یاسین شریف ہوتی تھی، ٹرین کا انتظار کرتے، بس کا انتظار کرتے، وہ اس کو نکال کر اس کی تلاوت کرتے، یا ہاتھ کے اندر تسبیح ہوتی تھی، ذکر اذکار کر لیا جاتا تھا، درود شریف کلمہ شریف کی کثرت ہوتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ہر تسبیح کی جگہ بھی موبائل نے لے لی، یہاں تک کہ جو حضرات جہاز کا سفر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بلندیوں میں فضا کے اندر جہاز جو ہے وہ اڑان بھر رہا ہوتا ہے، ایسی حالت کے اندر بھی بیک اسکرینوں پر گانے سننے کا اور فلمیں دیکھنے کے آپشن موجود ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چل رہی تو پھر موبائل زندہ باد، یہ نکال کر کو گیم کھیل رہا کچھ، حالانکہ فضا میں ہے، کوئی خبر نہیں کہ آنے والے لمحے میں معاذ اللہ کیا سے کیا ہو جائے اور اس حالت کے اندر بندے کو موت آ جائے۔ اور ایسے حادثات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے لوگ باخبر نہ ہو۔ تو اب غور کیا جائے کہ اس وقت کے اندر بھی وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو خیر کے اندر گزار دیا جائے، نیک بات اور جائز کام کے اندر گزار لیا جائے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضور اکرم الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ جنت خوشیوں کا آنگن ہے، رحمت اور سرور اور لذت اور راحت کا مقام ہے، لیکن ایسے راحت کدے کے اندر بھی حسرت ہوگی، اور حسرت کس چیز پہ ہوگی کہ میرا فلاں لمحہ جو یاد الہی سے غفلت میں گزرا، کاش وہ لمحہ یاد الہی سے غفلت میں نہ گزرتا۔ خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین امام المتصدقین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دوران واز ارشاد فرمایا، اے خدا کے بندو، خوب جان لو کہ تم صبح و شام موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تم سے موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے، اگر تم اپنے مقررہ اوقات کو رب کی رضا والے کاموں میں صرف کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر اللہ کے حکم کے بغیر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور موت کے آنے سے قبل اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہیں برے اعمال میں مصروف کر دے۔ اور کئی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا اور اپنے مقصد کو بھول گئیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی سے بچو، جلدی کرو اور نجات پانے کی کوشش کرو، یقیناً تمہارے پیچھے بہت تیز رفتار موت لگی ہوئی ہے جو بہت جلد آ کر ہی رہے گی۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے نزدیک وقت کی کیا اہمیت اور کیا قدر و قیمت ہوتی تھی۔ اللہ کریم کے مشہور ولی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے،
جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے، یعنی روٹی کی برکیاں توڑنے میں، توڑی منہ میں ڈالی چبائی پھر دوسری توڑی، جتنا وقت روٹی کے لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ پیٹ بھرنا ہے، تو وہ نوالے توڑ توڑ کر چبا کر نگلنے سے بھی پیٹ بھر جائے گا، اور ایک ہی بار پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا گیا تو تب بھی اس سے پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس میں سے بھی وقت نکالا جا رہا ہے۔ فرما اتنے ٹائم میں قرآن کریم کی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر پہلے کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دونوں پاؤں وہ متورم تھے، یعنی ان میں سوجن تھی، سوجے ہوئے تھے۔ جب رکوع و سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو قاسم، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑے بلند پایا ولی، حضور پر نور غوث العالمین اور حضور پر نور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہما کے مشائخ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ کے پاؤں متورم کیوں ہیں؟ فرما اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد حریری رحمہ اللہ نے کہا، ابو قاسم اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ یعنی اس قدر آپ کو تکلیف ہے، پاؤں جو ہیں ان میں سوجن پڑ چکی ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، تو آپ کچھ دیر لیٹ جائیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی وقت ہے کہ جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا۔ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے وقت کی قدر کو جانا اور وقت کو مقصد تخلیق میں صرف کر دیا، اور آج بھی ان کے تذکرے زندہ ہیں۔ اور بقول حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، قبر انادی جیوے باہو جڑے مرن تھی پہلے مر گئے ہو، جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی آسائشوں کو قربان کر دیا، یاد الہی کے اندر، فکر آخرت کے اندر، آج ان کے تذکرے سلامت ہیں۔ مزارات سے دنیا فیض و برکات جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل کرتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں شافعیوں کے امام، اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام علیہم رضوان کی صحبت اختیار کی تو صوفیاء سے میں نے 2 جملے ایسے سیکھے جو بڑے ہی فائدہ مند ہیں، آپ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ صوفیاء فرمایا کرتے تھے، وقت وہ تلوار ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے گا۔ وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے گا۔ اور دوسرا جملہ، اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کرو، ورنہ وہ یعنی نفس تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ تو وقت کی قدر کی جائے اور مصروفیت ہو جائے، اس سے پہلے اس وقت کی قدر کی جائے، زیادہ سے زیادہ اس میں اعمال خیر جو ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ میں نے گزارش کی آپ سے پہلے بھی کہ صرف یہی تعلیم نہیں ہے کہ مسجد کے کونے میں سمٹ کر بیٹھا جائے۔ ماں باپ، بیوی، بچے، ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس بندے پر ہے،
تو یہ اپنے گھر سے رزق حلال کی تلاش میں اور اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو حلال کھلانے کی تگ و دو میں گھر سے نکلتا ہے، تو یہ بھی راہ خدا کے اندر ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش خدمت ہے، فرمایا جو رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ لہٰذا اولیاء کرام نے احادیث مبارکہ سے کچھ چیزیں اخذ کر کے بیان کیں کہ، اور بلکہ یہ احادیث کے اندر مضامین موجود ہیں، اس نیت سے کما رہا ہے کہ حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا۔ نمبر 2، اس نیت سے کمانا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 3، اس نیت سے کمانا کہ میں غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عامۃ المسلمین کی مدد کروں گا۔ نمبر 4، اس نیت کے ساتھ کمانا کہ مجھ کو یہ سعادت مل جائے کہ حج فرض ہو، میں حج ادا کروں، جہاد کے اندر مالی معاونت کروں، زکوٰۃ ادا کروں۔ تو جیسے جیسے اس کی نیتیں خیر والی بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی یہ سٹرگل، اس کی یہ کوشش و کاوش اور اس کی یہ جد و جہد مکمل طور پہ اجر و ثواب کی مستحق ہوگی، اور نیتوں کے حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ 5ویں چیز حدیث پاک میں جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔